ورفعنا لك ذکرک ایسا آیات پر ورفعنا لك ذکرک ایسا آیات پر ذکر ہے اونچا تیرا بول ہے بالا تیرا اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا بے شک دیکھی نہیں گر کسی نے شان مصطفیٰ دیکھیے کہ جبرائیل بھی ہے دربان مصطفیٰ دیکھی نہیں گر کسی نے شان مصطفیٰ دیکھیے کہ جبرائیل بھی ہے دربان مصطفیٰ رشتہ گر ملا اس خدائی سے ٹوٹ جائے چھوٹے نہ ہاتھ سے مگر دامن مصطفیٰ مغز قرآن روح ایمان جان دین مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین قرآن پاک نہایتی قابل قدر قابل احترام معزز و محترم سامعین حضرات دعائے اللہ تعالیٰ خالق الملک رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ٹھیک میری زبان پر اللہ تعالیٰ کلمہ حق جاری کرے اللہ مجھے صحیح دین سمجھانے کی آپ کو سمجھنے کی اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے میرے انتہائی محترم قابل تکریم وسط احترام جامع کمالات علمیہ و عملیہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکبر صاحب آپ کی تشریف فرمائیں اور میرے نہایتی محترم بھائی سید طیب حسین شاہ صاحب جناب کا حکم ہوا قاری صاحب نے بھی آرڈر فرمایا اور میں سبق سنانے کے لیے حاضر ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق جو مجھے موضوع دیا گیا اس کے ضمن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح عرض کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آپ بھی بیٹھے ہوئے میں بھی ہوں اللہ اس مسجد کو مسجد کے نمازیوں کو انتظامیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قادر خیر نصیب فرمائے صاحب ظاہر ہے ہم اپنے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہم کسی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو جس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ گنبد خضراء کی مکین وہاں بیٹھ کے نظر آرام کا ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھ کے لوگ آرام کرتے ہیں لیکن آپ نیند کو قربان کر کے جس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ سمجھے کہ یہ بیٹھنا رائے گاہ نہیں ہے بلکہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور مدینے کے تاجدار وہاں بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں اور یہ ہمارا نظریہ ہے کہ جتنی بھی کائنات کی نعمتیں ہیں یہ ساری حضور کے توسل سے ہے جو کچھ ملا جو کچھ مل رہا ہے اور جو کچھ قیامت تک جس کو ملے گا یہ صدقہ ہے امنا کلال مدینے کے تاجدار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وبرکات اگر ہم اپنی حیثیت پہ غور کریں دو تین مختلف مقامات سے میں نے قرآن حروف پڑھے ان کا سادہ سا ترجمہ ہوگا اور تھوڑا سا پس منظر ہوگا اور اس کے بعد پھر میں اپنے اصلی موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کروں گا انسان کی دو حیثیتیں دو حیثیتوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ انسان کی کیا حیثیت ہے اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی حیثیت تو یہ ہے کہ خلق الانسان ضعیفا اللہ فرماتے ہیں جب یہ ماں کے پیٹ سے بچہ کائنات کے اندر قدم رکھتا ہے انسان آتا ہے ضعیفا اللہ فرماتا ہے یہ کمزور ہوتا ہے
ہم کائنات کے اندر آئے تو ہم کیا تھے؟ کمزور. سارے بولو کیا تھے؟ کمزور. جب ماں کی پیٹ سے تم آتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں کل کا انسان نہیں، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا. یہ کمزور ہوتا ہے، طاقتور نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے. دوسری حیثیت یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لا تعلمون شیئا، تمہارے اندر کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. لا تعلمون شیئا، تم کسی چیز کو نہیں جانتے ہو. مطلب یہ بنے گا کہ جب تم ماں کے پیٹ سے کائنات کے اندر قدم رکھتے ہو تو تمہارے اندر علم نہیں ہوتا، تم جہل پیدا ہوتے ہو. دو حیثیتیں آ گئی. ایک انسان جب تو پیدا ہوا تو کمزور تھا، ایک، اور دوسرا انسان جب تو پیدا ہوا تیرے اندر علم نہیں تھا، تو جاہل کائنات کے اندر آیا ہے. اب یہ قرآن کا مسلمہ اصول ہے جو اللہ رب العالمین نے ضابطہ حیات ہمیں دے دیا. اب میں جملہ دے رہا ہوں، توجہ سے سماعت کریں. انسان کی دو حیثیتوں کو قرآن نے بیان کر دیا. یہ کمزور بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر علم بھی نہیں ہوتا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں ان ہستیوں کا ادب اور احترام کرنا نہیں چاہیے کہ جو ماں کے پیٹ سے کائنات کے اندر قدم رکھا جنہوں نے، تو نہ وہ کمزور تھے نہ وہ بے علم تھے. اللہ نے ان کو طاقت بھی عطا فرمائی تھی اور علم بھی کائنات کے اندر دے کے اللہ نے سبحان اللہ. سارے اندر سے نہیں ہے، بات خصوصیات والے ہیں انسان. جیسے کہ ایک بچہ ہے، اس کا تذکرہ کر کے موضوع کی طرف لوٹوں گا. جب حق باطل اس کے سامنے ہوتا ہے تو جب باطل کراس کرتا ہے تو اللہ حق کو بھیجتا ہے. فرعون کا زمانہ ہے، اس نے خدائی دعویٰ کر دیا، میں خدا ہوں معاذ اللہ. لوگ اس کو سجدہ ریز ہونے لگے. تو جب باطل حق کو کراس کرتا ہے تو پھر چونکہ اللہ مجبور نہیں ہے، بولو اللہ مجبور ہے. رات کو فرعون سویا، اس کو خواب آیا. خواب کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ بیت المقدس شریف سے ایک آگ آئی، آگ، اور اس نے پوری بنی اسرائیل کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا. فرعون رات کو سویا، اس کو خواب آیا کہ ایک آگ ہے اور اس نے پوری بنی اسرائیل کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا. صبح اٹھا، فرعون بڑا پریشان تھا کہ اپنے نجومیوں کو بلایا، ذرا بتاؤ. تو فرعون کہتا ہے میں رات سویا ہوا تھا تو یوں مجھے خواب آیا ہے کہ بیت المقدس سے آگ نکلی ہے اور اس نے پوری کائنات کو لپیٹ کے اندر لے لیا ہے، حتیٰ کہ ساری کائنات جل کے راکھ ہو گئی ہے. تو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. تو وہ نجومی تھے، جادوگر تھے، انہوں نے سر جوڑے اور جوڑ کے نا خواب کی تعبیر بتانے لگے کہ اے فرعون، تیرے خواب کی تعبیر اچھی نہیں، تیرے خواب کی تعبیر اچھی. بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا فرعون، ہم دیکھ رہے ہیں ان قریب اس کائنات کے اندر ایک بچہ آنے والا ہے اور وہ بچہ آئے گا اور تیرے تخت کو پلٹ کے اس رب کی توحید کا اعلان کرے گا جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے. اس رب کی توحید کا ڈنکا بجے گا. انہوں نے کہا میں بچہ آنے نہیں دوں گا. اس نے پھر ظلم کا بازار گرم کروا دیا. بچہ نہ آئے گا اور نہ ہی مجھے خطرہ لاحق ہوگا. میں پہلے جملہ دے گیا ہوں، رب مجبور، بولو نا رب مجبور. ہم اسباب کے محتاج ہیں کیونکہ رب جو ہے وہ اسباب بھی خود پیدا کرتا ہے اور مسبب الاسباب بھی خود ہے. وہ مجبور نہیں ہے. پوری کائنات اس کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوتی ہے. تو رب جو ہے وہ مجبور نہیں ہے. وہ اس نے ماؤں کو مروایا، بچے قتل کروائے، لیکن اللہ نے موسیٰ کے آنے کا انتظام فرما دیا. حضرت موسیٰ اماں کی پیٹ کے اندر آ گئے. دن بیتتے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کائنات کے اندر قدم رکھا. نجومی کہنے لگے فرعون، جس کی خاطر تو نے بڑے ظلم کروائے ہیں، بڑی بڑی ماؤں کو تو نے مروایا، بچے قتل کروائے، تو ہم دیکھ رہے ہیں سیاحوں کے ذریعے وہ بچہ تو آ چکا ہے، وہ بچہ کائنات کے اندر جلوہ گر ہو چکا ہے. بولو نا، ایک ہے تیرے میرے نبی کا آنا اور ایک ہے موسیٰ کا آنا. فرق تو ہوگا نا. وہ نبی آ چکا ہے، وہ بچہ آ گیا ہے. جب فرعون نے یہ سنا تو اس نے کہا اچھا وہ بچہ تم کہتے ہو کہ بچہ آ گیا. اس نے کہا میں فوج بھیجتا ہوں. اس نے ادھر فوج بھیجی، گھر گھر تلاشی لو، ماں ملے اس کو ختم کرو، بچہ ہو اس کو مار ڈالو، کوئی نہ بچے. ادھر فوج نکلی بچے کے تلاش کے لیے اور ادھر قرآن سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ. قرآن کہتا ہے
اذ اوحینا الی امک ما یوحی، میرے سامنے قرآن ہے، میں اس کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں. اذ اوحینا الی امک ما یوحی، حالانکہ واحد کا تعلق جو ہے وہ نبوت کے ساتھ ہے. تو اس اوحینا کا میں مفسرین کیا فرماتے ہیں، اس کا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے الہام کیا، القاء کیا. القاء کا مطلب ہوتا ہے بات کو دل کے اندر ڈال دینا. مانا یوں سمجھو، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کی ماں، تجھے اور تیرے لال کو ہے خطرہ. فرعون ہے اور اس کی فوج ہے اور وہ نکل پڑے ہیں اور گھر گھر تلاشی ہوگی. تیرا بچہ کائنات کے اندر آ چکا ہے تو تجھے بھی خطرہ ہے، تیرے بچے کو بھی خطرہ ہے. اے موسیٰ کی ماں، تجھے اور تیرے بچے کو خطرہ ہے. مولا کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے طریقہ بتایا، انقذ فیہ فی التابوت فاقذف فیہ فی الیم. اے موسیٰ کی ماں، اس طرح کر، صندوق تلاش کر اور اپنے تابوت صندوق کو کہتے ہیں، صندوق کو تلاش کر اور اپنے بچے کو اندر رکھ. مولا پھر کیا کروں، بچے گا؟ فرمایا نہیں، بحر جو ہے وہ دریائے نیل چل رہا ہے، تو بچے کو صندوق کے اندر رکھ کے نا دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دے. مولا میرا بچہ بڑا پیارا ہے، کیا بنے گا؟ مالک اتنا خوبصورت بچہ کیسے انتظام ہوگا، کیسے پانی کی لہریں اس کا خیال کریں گی؟ تو رب نے فرمایا اے موسیٰ کی ماں گھبرانا، اگر میں یہاں تیرے بچے کی حفاظت کر سکتا ہوں. دیکھیں بچہ ہوتا ہے، نطفہ ہوتا ہے، حلقہ ہوتا ہے، مدغہ ہوتا ہے، 4 مہینے پورے ہوتے ہیں تو فرشتہ آ جاتا ہے، وہ روح کو پھونکتا ہے، اعضاء بننا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں تو صحیح رب نے رکھا کہاں، تیری میری تیاری کہاں ہوئی. لیکن دیکھ اپنی شان دیکھا کر، جو ہی تو اور میں کائنات کے اندر قدم رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے میرا بندہ، تو میری قدرت کا شاہکار ہے، میں نے تجھے کائنات کے اندر بھیجا ہے تو بڑے خوبصورت انداز کے اندر بھیجا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت. تیرے لال کو بھی خطرہ ہے، تجھے بھی خطرہ ہے. صندوق کے اندر رکھو، دریا نیل کے اندر اس کو لہروں کے حوالے کر دو. یہ جانے میں جانوں، مولا جان جائے گا کہاں، کون پکڑے گا؟ اللہ رب العالمین نے پھر تسلی دی. فرمایا اے موسیٰ کی ماں یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، اس کو وہ پکڑے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن ہوگا. یا اللہ، دشمن تو دشمن کام ہے ختم کر دینا. تو رب نے تسلی دی اے موسیٰ کی ماں، دشمن ہوگا تو اس دشمن کے گھر کے اندر میں تیرے لال کو پروان نہ چڑھاؤں تو مجھے محمد گرابی نہ کہنا. ذہن کے اندر رکھیں، مالک کون ہے؟ اللہ. بولو کون ہے؟ عزت ہوتی ہے تو اس کی طرف سے ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے تو اس کی طرف سے ہوتی ہے. ساری کائنات اگر تیری میری مخالفت کرے، اگر رب کی طرف سے مدد شامل حال ہے تو ہمارے بال کو بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے اے بندہ ذوق پیدا نہ کر. جس وقت میری مدد شامل حال ہے، یہاں بھی ترقی ہوگی، قبر کے اندر بھی ترقی ہوگی، روز قیامت بھی درجات ہوگی. اللہ رب العالمین نے تسلی دی کہ دریا نیل کے اندر اپنے بچے کو بھیجو. ماں نے ایک صندوق تلاش کیا. آپ کی ایک بہن تھی، اس تمشی اخت کہتے ہیں بہن کو، ان کا نام مریم تھا. صندوق تلاش کرو، بچے کو خطرہ ہے. آس کی ایک لکڑ تھی، اس کا صندوق پٹھا پرانا صندوق تھا، اس کے اندر سوراخ تھے. موسیٰ، ایک مفسر کہتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 1 دن ہے، اور ایک مفسر کہتا ہے کہ نہیں، اس وقت آپ کی عمر 3 دن ہے. اب ادھر قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے. ایک لا تعلمون شیئا، کوئی علم نہیں ہوتا. اب سنیں، جس وقت موسیٰ کلیم کو اس صندوق کے اندر رکھا گیا، کنڈی لگ گئی، دروازہ بند ہو گیا، باہر دریا نیل ہے. تو جب ماں نے دریا نیل کی لہروں کے حوالے کرنا چاہا تو آنکھوں سے آنسو آئے. بچہ ہوتا ہے اور ماں کی ممتا ہے، ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے کہ پانی ہے اور کیسے زندہ رہے گا، میرا لال ہے کون خیال کرے گا. رب العالمین یہ منظر دیکھ رہا تھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ کی ماں گھبرانا، میں ہوں، میرے پیر، چونکہ میں سید نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا آپ کا میں نوکر ہوں،
آپ کا ایک شعر سناؤں آپ کو، بولے ذرا سبحان اللہ بولے نا. میرے پیر سید نصیر الدین کہتے ہیں اتنا ناکڑ نہ اتنا جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ. اتنا آج 4 پیسے آ جاتے ہیں تو بندر کی گردن کے اندر سری آ جاتا ہے، کہتا ہے میں ہوں. تو پیر نصیر الدین فرماتے ہیں اتنا ناکڑ نہ اتنا جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ. اور ایک ناپاک قطرہ نسب ہے تیرا، اوقات تو تیری یہی ہے ذرا اوقات میں رہ. ایک ناپاک قطرہ نسب ہے تیرا، اوقات تو تیری یہی ہے ذرا اوقات میں رہ. تو دیکھ تو آیا کہاں سے، تیری تیاری کہاں سے ہوئی. لیکن جب تو کائنات کے اندر قدم رکھتا ہے تو فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین تجھے ان سے بھی زیادہ شان عطا فرمائے. صندوق تھا دریا کے حوالے ہو گیا، لہریں ہیں اور لہروں کے اندر حضرت موسیٰ کلیم جا رہے ہیں. 1 دن ہے یا 3 دن آپ کی عمر مقدس ہے، مبارک شریف ہے. فرعون کے محل کے قریب سے یہ دریا گزرتا تھا. فرعون کی نیک بخت بیوی، یعنی یوں کہو کہ بدبخت فرعون کی نیک بخت بیوی حضرت بی بی آسیہ. آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، میں تو سبق سنانے کے لیے اتنی دور سے آیا ہوں کہ یہ وہ بی بی ہے جس رات حضور کا میلاد ہوا تھا، جس رات سرکار نے اس کائنات کے اندر قدم رکھا تھا تو حضرت بی بی آسیہ حضور کی دائی بن کے آئی تھی. جہاں حضرت اما حوا آئی ہیں، بی بی مریم آئی ہیں، تو ان عورتوں کے اندر حضرت بی بی آسیہ بھی ہیں. تو یہ جملہ میرا بے جانا ہوگا کہ بدبخت فرعون کی نیک بخت بی بی حضرت بی بی آسیہ آپ اس محل کی چھت پہ ہیں. دیکھا تو دریا کے اندر کوئی چیز آ رہی ہے، آپ جلدی نیچے اتری، بانگیوں کو حکم دیا کہ پکڑو کیا چیز ہے. جس وقت صندوق پکڑا گیا، فرعون کا محل ہے، اس کے اندر صندوق پہنچا. جس وقت صندوق پہنچا تو بی بی آسیہ نے کنڈی کھولی. تو جس وقت پہلی نظر اللہ کے نبی کے چہرے پہ گئی نا، سب نبی بڑے خوبصورت ہیں، ہر نبی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ کہتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، درجے دی ہیں، لیکن سارے نبی ان کا حسن ایک مقام پہ ہے. لیکن اللہ نے جو ہمارے نبی کو حسن عطا فرمایا ہے، نہ کسی نبی کے حصے کے اندر آیا، نہ کسی رسول کے حصے کے اندر آیا. تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تمہیں. سارے بڑے خوبصورت ہیں، لیکن یہ جملہ مترجہ سماعت فرما لیں کہ نبیوں سے پوچھو، رسولوں سے پوچھو، اے نبیوں اے رسولوں اپنی مرضی سے آئے ہو، بنایا ہے تو کیا اپنی مرضی سے بنے ہو؟ اپنی مرضی سے آئے ہو اور اپنی مرضی سے بنے ہو؟ تو سب کہتے ہیں نہیں ہماری تو کوئی مرضی نہیں ہے. بھئی کس نے پیدا کیا ہے؟ تو سب نبی اور رسول یہی جواب دیں گے کہ مالک نے بنایا ہے اور اسی نے بھیجا ہے، اسی نے حسن دیا ہے. لیکن اگر یہی سوال آمنہ کے لال کی بارگاہ کے اندر کیا جائے، یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب اے اللہ کے محبوب، سارے نبی اپنی مرضی سے نہیں آئے، رب کی مرضی سے آئے ہیں اور سب کو بنایا ہے تو رب نے بنایا ہے. تو ذرا آپ بھی بتائیں آپ کو کس نے بنایا؟ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں یا اس کی مرضی سے آئے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں ہاں سارے نبی اور ساری رسول اور ساری کائنات اور حیوان اور انسان اور پرند اور چرند اور جمادات اور نباتات اور حیوانات، ساری کائنات بنی ہے تو رب کی مرضی سے بنی ہے. نبی بھی بنے ہیں تو رب کی مرضی سے بنے ہیں، اور میں بنا ہوں تو میں اپنی مرضی سے بنا ہوں. اللہ نے میری روح کے ساتھ گفتگو کی، اے حبیب تجھے کیسا بناؤں، اے حبیب تیری چال چلن کیسا ہو، اے حبیب تمہارا سینہ کیسا ہو، تمہارے رخسار کیسے ہو، آپ کا چہرہ انور کیسا ہو. تو آقا فرماتے ہیں میری روح بول کے جواب دے رہی تھی، اے مالک مجھے بنانا ہے تو پھر ایسا بنا. توجہ، مجھے بنانا ہے تو ایسا بنا چہرہ میرا ہو، چہرہ میرا ہو اور دیکھنے والے مجھے دیکھیں اور تو اعلان کرے نہیں تم نے ان کو نہیں دیکھا، اے محمد کو دیکھنے والوں تم نے محمد کو نہیں دیکھا، تم نے تو خدا کو دیکھا. تو یہ ایجاد ہے تو صرف تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات کا ہے. تو وہ ایک پنجابی اور سریکی مکس ہے. وہ شعر ہے تو بڑا لکھا انہوں نے، بڑا خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں نہ ریسائیں سادی تے نہ جامی درنگے. سمجھ آگے ہے جو جملہ، نہ ریسائیں سادی تے نہ جامی درنگے، نہ رومی خسرو نظامی درنگے، قسم خدا دی دعائے تو ساڑی یہ سارا محمد دی غلامی درنگے.
نہ ریسائے سادی تے نجامی نہ رنگے، نہ رومی خسرو نظامی نہ رنگے، قسم خدا دی دعا ہے تو ساڑی اے سارا محمد غلامی نہ رنگے۔ اعزاز ملا کائنات کو اور تکریم ملی کائنات کو، امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے یہ شان عطا فرمائی ہے، تو صدقہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کریم کا ہے۔ بچہ دیکھا بڑا خوبصورت تھی، تو جب نکالا تو حضرت بی بی آسیہ سوچتی ہیں، اب میں موضوع کی طرف لوٹ رہا ہوں، بی بی آسیہ نے سوچا پتہ نہیں کہاں سے چلے ہیں اور پتہ نہیں کچھ کھایا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کتنے دن اس صندوق میں رہے ہیں، پانی میں رہے ہیں، تو کوئی دایا کا اہتمام کرو جو اس کو کچھ کھلائے پلائے، بچہ ہے۔ اعلان ہو گیا، عورتیں اکٹھی ہو گئیں، ایک کہتی ہے بی بی مجھے دے، میں اس کو کھیر دیتی ہوں، میں اپنی چھاتی سے لگاتی ہوں، میں خوراک دیتی ہوں۔ تو جو بھی بی بی چھاتی کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتی ہے نا، تو قرآن پڑھو، بولو، میرے سامنے قرآن ہے اور قرآن فرماتا ہے جو بھی بی بی اٹھاتی نا کہ میں اس کو کھیر دوں، میں چھاتی سے لگاتی ہوں، تو قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِ، وَحَرَّمْنَا جمع متکلم، وَحَرَّمْنَا ماضی، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِ۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ خبردار، تم نے کسی ماں کے کسی عورت کے کھیر کو نوش نہیں کرنا۔ مولا کیوں؟ فرمایا حرمنا، ہم نے تجھ پہ حرام قرار دے دیا ہے۔ وحرمنا، جو بھی عورت اٹھاتی ہے اور چھاتی کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتی ہے تو حضرت موسیٰ وہ قریب کرتی ہے تو حضرت موسیٰ دائیں منہ موڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں تجھے تیرا کھیر نہیں نوش کرے گا، مجھے دے۔ وہ دوسری چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے تو موسیٰ بولو تو صحیح یار۔ اب یہاں یہ نہیں ہے کہ جبرائیل آیا ہو اور جبرائیل چہرے کو موڑ دے کہ نہیں یہ تیری ماں نہیں ہے، تم نے اس کے کھیر کو نوش نہیں کرنا، نہیں، قرآن کہتے ہیں حرمنا علیہ المراضع، اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھ پہ حرام قرار دے دیا ہے، کسی ماں کے کھیر کو، کسی عورت کے کھیر کو نوش نہیں کرنا ہے۔ تو پتا چلا یہ حلال حرام کا مسئلہ بڑا باریک سا ہوتا ہے، اور ادھر قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا، ماں کے پیٹ سے تم عالم پیدا نہیں ہوتے ہو، تمہیں کیا پتا ہوتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین کے نبی نے کسی عورت کے کھیر کو نوش نہیں کیا۔ تو پتا چلا تیرا علم اور ہے، میرا علم اور ہے، اور نبیوں کا علم اور ہوتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نبیوں کا علم نہیں جی وہ ہماری طرح تھے، ہمیں تو 12 سال 15 سال پھر جا کے اساتذہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، ذہن و تلمذ اختیار کرتے ہیں، پھر جا کے پڑھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، پھر جا کے ان مسائل کا علم ہوتا ہے۔ قرآن ہے، نص قطعی ہے، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ وحرمنا علیہ المراضع، کسی کے کھیر کو نوش نہیں کرنا، یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام، یہ حلال نہیں ہے تجھ پہ، یہ حرام ہے۔ تو پتہ چلا ایک ہے ہمارا علم، ایک ہے نبیوں کا علم، ہم آ کے پڑھتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ پڑھتا نہیں، وہ پڑھ کے علم لے کے کائنات کے اندر محبوس ہوتا ہے۔ نبی کسی کے پاس پڑھنے نہیں جاتا، اس کے علم کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین اس کو علم بھی دے کے کائنات کے اندر وہ معبود فرماتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر موسیٰ کا علم اتنا ہے، سمجھ رہے ہو جملہ، اگر موسیٰ کا علم اتنا ہے، آئے ہیں 3 دن یا 5 دن ہے یا 1 دن ہے، اتنی آپ کی عمر ہے اور اتنا علم ہے کہ کسی ماں کے قریب تک نہیں گئے، تو اگر موسیٰ کا علم اتنی طاقت والا ہے تو تاجدار کائنات کا علم کتنا بڑا ہوگا؟ جن کے مقتدی حضرت موسیٰ ہیں ان کی علم کی طاقت اور فوقیت یہ ہے۔ برحال یہ باتیں چل رہی تھی، فرعون داخل ہوا، اس نے کہا آسیہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ بچہ ہے اور آیا ہے اور پانی سے ہے صندوق کے اندر۔ اس نے کہا مجھے دو نا، بچہ ہے وہ، یہ وہی تو نہیں ہے، یہ
بہن قریب تھی، اس نے کہا اس تمشی اختوں کا فتقول حل ادلکم علی من یفعل، کوئی کھاتا نہیں کچھ پیتا نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. تو بہن بولی، بہن چونکہ قریب تھی، اس نے کہا اماں، اس نے کہا بی بی میں بتاؤں، حل ادلکم علی من یفعل، کفالت سے ہے نا، میں بتاؤں، یہ ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں، میں بتاؤں یہ بچہ کس کا کھیر پی گا، یہ بچہ کس کا کھیر نوش کرے گا؟ ہاں تو بول. اس نے کہا فلاں مقام پہ ایک عورت رہتی ہے، اس کو لائیں، معلوم ہوتا ہے یہ بچہ اسی کے کھیر کو نوش کرے گا. ماں کو پیش کیا گیا. جب ماں آتی ہے تو جس وقت پہلی نظر حضرت موسیٰ کلیم کے چہرے پہ گئی نا، تو بے ساختہ آنکھوں سے پھر آنسو بہ نکلے، اور ماں کہتی ہے اے مالک واقعی تو اسباب بھی پیدا کرتا ہے، مسبب الاسباب بھی تیری ذات ہے. پکڑا، چھاتی کے ساتھ لگایا، آپ نے کھیر نوش کیا. فرعون کہتا ہے کہاں سے آیا یہ بچہ؟ وہی معلوم ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں وہ بچہ کا، یہ تو بیچارہ مسافر ہے، بڑی دور سے آیا ہے. اس نے کہا مجھے دو نا ذرا، مجھے دو. تو جب فرعون حضرت موسیٰ فرعون کے ہاتھوں کے اندر آئے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو وہی ہے جس کے ساتھ میری دشمنی ہے، جس کے ساتھ میری ٹکر آئی ہے تو وہی ہے. تو یہاں مفسر کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے ننھے منھے ہاتھ تھے، حضرت موسیٰ نے ہاتھ نکالا، اور ہاتھ نکال کے نا ایک زوردار تھپڑ، نہیں بولو ذرا بولو تو صحیح نا. قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، تم کمزور پیدا ہوتے ہو. لیکن دیکھو فرعون کہتا ہے بچے نے ہاتھ نکالا، ننھا منھا بچہ ہو، اور باپ اٹھائے، بہن اٹھائے، ماں اٹھائے تو وہ کھیل رہا ہوتا ہے. جب کھیلتا ہے تو کہتے ہیں جتنا بھی زور سے ہاتھ لگائے گا تو ہم کہتے ہیں کھیل رہا ہے. لیکن تیرا میرا ہاتھ اور ہے، اور نبی کو ہاتھ اور ہوتا ہے. نبوت کی طاقت ہے نا، نبوت کی پاور ہے. حضرت موسیٰ نے ہاتھ نکالا، اور ہاتھ نکال کے نا ایک زوردار تھپڑ فرعون کے چہرے پہ مارا، رسید کیا. تو وہ جلدی آسیہ کو دیتا، کہتا ہے آسیہ، فرعون کہتا ہے آسیہ بول، کہتا ہے آسیہ یہ بچہ مجھے بچہ نہیں لگتا، اے بال مجھے بال نہیں لگتا، یہ بچہ مجھے بچہ، کہا بچہ ہے، صندوق سے نکلا ہے، ننھی منھی عمر ہے. تو کہتا ہے، اس نے کہا آسیہ میں نے بڑے بڑے ضربے ماری بھی ہیں اور بڑی بڑی ضربے میں نے کھائی بھی ہیں، لیکن اس بچے نے جو مجھے ماری ہے نا ضرب، اس نے جو مجھے ماری ہے نا ضرب، پتہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس نے کوئی جان بوجھ کے ایسے کھیلتے نہیں ماری، میرے چہرے کو اس لائق سمجھتے ہوئے اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اور یہ تھپڑ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے یہ عام بچہ نہیں، آنے والے وقت کے اندر بہت بڑی چیز بننے والا بچہ ہے. یہ ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حقیقت ہے، ان کی رفت ہے، ان کا کمال ہے، ان کا درجہ ہے. ایک ہے موسیٰ کی حقیقت، بولو اب میں ذرا کنورٹ کر رہا ہوں. ایک ہے موسیٰ کی حقیقت، ایک ہے آمنہ کے لال کی حقیقت. لوگ کہتے نہیں جی ہماری طرح ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں. میں کہتا دیکھ تو صحیح، ہاں کھاتے تھے پیتے تھے، قدم تھے، ہاتھ تھے، زبان تھی، نگاہ کرم تھی، لیکن ہمارا قدم اٹھے تو 10 میٹر ہی کراس نہ کرے. لیکن آمنہ کے لال کی قدم مبارک کی طاقت یہ ہے کہ اٹھے اور لا مکان بھی کراس ہو جاتا ہے. زمین نیچے ہے، زمان نیچے ہے، عرش نیچے ہے، لو نیچے ہے، قلم نیچے ہے، کرسی نیچے ہے، کعبہ قوسین نیچے ہے، اور قدر مصطفیٰ پوری کائنات سے اوپر ہے. حضور کی 3 حیثیتیں، حضور کی 3 حیثیتیں. ہم یہ مت سمجھا کریں کہ ہم بشریت کے قائل نہیں ہیں. الحمدللہ چونکہ یہ عالم دین ہے اور یہاں آپ کو قرآن و سنت کے خوشبو سے مالا مال کرتے ہوں گے. حضور کی بشریت ثابت ہے، اور قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. بشریت بھی ہے، حضور کی بشریت بھی حق، حضور کی نورانیت بھی حق. اور ایک اور چیز ہے جو میں آپ کے سامنے یاد کرنا چاہتا ہوں، حیثیت اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے. آپ کہتے ہیں ایک ہے بشریت وہ بھی ضروری، اور ایک ہے نورانیت وہ بھی ضروری، اور ایک ہے
حقیقت حقیقیہ وہ بھی ضروری، تو وہ ہوتی کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ یہ ہوتی ہے جہاں بشریت جواب دے جائے، جہاں نورانیت جواب دے جائے تو وہاں کام آتی ہے، تو حقیقت حقیقیہ کا آئے، شادی ہوئی، میلاد ہوا، بچے پیدا ہوئے، رہے کائنات کے اندر آپ نے اوقات گزارے، آپ نے ہاتھ کے اندر تلوار مبارک پکڑی، کائنات کے اندر آپ نے اپنا سکہ بٹھایا، قرآن آپ کے سینے پہ اترا، قرآن کو پڑھ پڑھ کے آپ نے کائنات کے سینوں کو مالا مال کیا، تو یہ بشریت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ چاند کو اشارہ کرے تو چاند کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا ہے، ہاتھ اٹھے ہاتھ اٹھے ہاتھ اٹھے، سورج ڈوبا ہوا ہو ہاتھ اٹھے تو سورج ڈوبا ہوا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، اور چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اگر لعاب دہن ہو اور وہ کھاری کنویں کے اندر ڈالا جائے تو وہ سب سے زیادہ میٹھا ہو جائے، آپ کا اشارہ ہو سورج پلٹ آئے، چاند کا کلیجہ پھٹ جائے، آپ اپنے دستے کرم ایک چشمے کے اندر رکھیں تو آپ کے پوری انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو جائیں، اتنے کمال پانے کے باوجود بھی رب کہتا ہے حبیب کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر بن کے کائنات کے اندر آیا۔ یہ بشریت ہے، یہ بھی حضور کی حیثیت ہے، حقیقت ہے، حقیقت بشریت ایک، اور دوسرا ہے حقیقت نورانیت۔ حقیقت نورانیت اس کو قرآن بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اس کا تعلق بشریت کے ساتھ تھا، کل ما انا بشر مثلکم کا تعلق بشریت کے ساتھ تھا، بشریت مصطفیٰ حق ہے۔ دوسرا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ فرماتا ہے دنیا والوں تمہارے پاس نور آ گیا۔ کتنے بڑے نور ہیں، کتنی نور کی طاقت ہے، کتنی نور کی پاور ہے، جہاں تمام نوریوں کا سردار سفر ہو، سدرۃ المنتہا ہو، 7 آسمان کراس کیے ہوئے ہوں، حالت فرماتے ہیں اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، محدود عقل والا، اور کہتا ہے اعلیٰ حضرت ہمارے امام مولانا احمد رضا فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، پھر اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، بس اسی کے جلوے اسی سے اسی کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے اسی، توجہ کریں نا ذرا شعر کی گہرائی کے اندر جائیں، اٹھے جو کسرے دن ثم دنا فتدلا، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، اسی کے جلوے اسی سے اسی کی طرف گئے تھے۔ جبرائیل ہو اور جا کے وہاں رک جائے اور کہے یا رسول اللہ میری انتہا ہے، میں تو نہیں جا سکتا، تو حضور فرما سکتے تھے اگر تو نہیں جا سکتا، سید الملائکہ ہے، تمام کا سردار ہے اور نور ہی نور ہے، تو تو نہیں جائے گا تو میں کیوں جاؤں، میں بھی نہیں جاتا، لیکن نہیں، جبرائیل رک گئے، میرے آقا کے قدم اٹھتے چلے گئے، جمام نوری فرشتوں کا سردار اس کی انتہا ہے، حضور فرما رہے تھے اے جبرائیل اگر تیری انتہا ہے تو میں محمد کی تو ابھی ابتدا ہو رہی ہے۔ ادھر قرآن بول کے کہہ رہا تھا قد جاءکم من اللہ نور، اے حبیب اے میرے محبوب تو خود بھی نور ہے اور کائنات کے اندر جا رہا ہے تو کائنات کو چمکانے کے لیے جا رہا ہے۔ اور تیسری حضور کی حیثیت اور حقیقت، حقیقت محمدیہ اور امر کن، بولو تو صحیح، حقیقت محمدیہ موضوع چونکہ مجھے میں پہلے بھی عرض کر گیا ہوں کہ میں تو طالب علم ہوں اور سبق سنا رہا ہوں، حقیقت محمدیہ چونکہ موضوع یہ ہے، ایک ہے بشریت، ایک ہے نورانیت اور ایک ہے حقیقت حقیقیہ۔ اچھا اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں ایک اور وضاحت کر لوں، اجازت ہے بولے؟ اللہ رب العالمین کسی چیز کو تخلیق کرنا چاہے تو اس کی عادت مبارکہ ہے، 2 چیزوں سے کرتا ہے، 2 الفاظ سے، مالک ہے اسباب کے بغیر بھی پیدا کر لے، اسباب کے ساتھ پیدا کرے، رب کسی چیز کو وجود دینا چاہے، رب کسی چیز کو رب العالمین جل وجد الکریم جل جلالہ عم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی عادت مبارکہ ہے، یا کسی چیز کو وجود دینا ہو تو لفظ خلق استعمال ہوتا ہے، خلق، لفظ خلق اس کے ساتھ اس کا وجود آتا ہے۔ اچھا اگر لفظ خلق نہ ہو تو پھر امر کن،
لفظ خلق کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے کہ اسباب موجود ہو، مٹیریل موجود ہو، مٹیریل موجود ہو اور رب کے بن جا تو وہ بن جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ بولو، اب صاف ظاہر ہے یہ بحث مشکل ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو آسان پہرائی کے اندر آپ کے سامنے لاؤں، علمی گفتگو ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ کون کہتا ہے فیکون ہو جاتا، دیر لگتی، لیکن اس کی عادت مبارکہ ہے کبھی کبھی تو لفظ خلق کے ساتھ اس چیز کا وجود دیتا ہے، اس کو پیدا کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو اسباب موجود ہوتے ہیں، مٹیریل موجود ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے بن جا، ادھر ہوتا ہے بن جا تو ادھر وہ بن جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے آگ تھی، مٹی ہے، پانی ہے، فرمایا بن جا، خلقت بیدیا، بولو بولو بولو، بن جا خلقت بیدیا، اپنے ہاتھوں بن جا، مٹی ہے اور پانی ہے اور حکم ہو رہا ہے بن جا، ادھر حکم ہوا بن جا تو وہ کہتے ہیں حکم ہوا بن جا تو میں بن گیا۔ چل جنت کے اندر چلے، وہ کہتے ہیں میں جنت کے اندر تھا، لیکن آپ کہتے ہیں میں جہاں جاتا ہوں جنت ہے، حوریں ہیں، غلمان ہے، یا درخت ہیں، پتا ہے، پھل ہے، پھول ہے، جس کو بھی دیکھتا ہوں تو لکھا ہوا ہے احمد، محمد، ہر پتے پہ محمد، ہر درخت پہ محمد، ہر بھال پہ محمد، حوروں کی پیشانیوں پہ محمد، غلمان کے سینوں پہ محمد۔ اس لیے تو بزرگوں نے کہا نا محمد محمد کرے دے گزر گئی، عہد نال احمد ملیں دے گزر گئی، کہیں کچھ پکایا ساڑی محمد محمد پکے دے گزر گئی۔ ہر چیز پہ مولا، میں جہاں بھی جاتا ہوں اس کا تذکرہ ہے اور یہ سامنے آتا ہے، ابھی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ تو فرمایا اے آدم لولا محمد لما خلقتک، اے آدم تجھے پتہ نہیں یہ میرا محبوب ہے، اے آدم لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر اس کو میں نہ بھیجتا تو تو بھی نہ ہوتا، آج تو بھی آیا ہے تو اس محمد کا صدقہ کائنات کے اندر آیا۔ تکبیر، رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اے آدم وہ نہ آتے تو تو بھی نہ ہوتا، تو بھی آیا ہے تو اس کا بولو۔ امام ربانی اپنے مکتوبات شریف کے اندر کہتے نہیں ہے، حضور نے فرمایا خلقت من نور اللہ والمؤمنون من نوری، حضور فرماتے ہیں ہاں مکتوبات کے اندر امام ربانی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا خلقت من نور اللہ، اور میں پیدا ہوں اللہ کے نور سے، اور پھر والمؤمنون من نوری، اور ساری کائنات کے انسان بنے ہیں تو میں محمد کے نور سے بنے ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا خلق، لفظ خلق بن جا، آدم کہتے ہیں حکم ہوا بن جا، اسباب موجود تھے بن جا تو میں بن گیا۔ اور وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے لفظ خلق، ایک ہوتا ہے امر کن۔ کیا ہوتا ہے امر؟ اسباب موجود نہ ہو، بغیر اسباب کے پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں وہاں لفظ امر استعمال ہوتا ہے کن، وہاں لفظ کیا ہوتا ہے استعمال؟ امر کن، حکم ہوتا ہے بن جا، وہاں بھی یہاں کن، امر کن، اور وہاں لفظ خلق ہو پھر بھی اس کی مشیت کا اظہار ہوتا ہے، اور لفظ امر ہو اور کن ہو پھر بھی اس کی مشیت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو پھر لفظ امر جو ہے اے کن والا، کن لفظ امر یہ کب استعمال ہوا؟ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کوئی چیز کائنات کے اندر نہیں تھی تو رب نے چاہا میں کوئی اپنا نائب بناؤں، مولا کس کو بنا رہا ہے؟ تو جواب آیا اے دنیا والو کسی چیز کا وجود نہیں تھا، صرف وہ تھا یا میں تھا، تو میں نے لفظ امر کے ذریعے اپنے محبوب کی کائنات کے اندر میں صفر فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی منظر کو لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ زمین و زمان
بولو، یہ امام اہل سنت کے الفاظ ہیں، مجدد دین ملت کا کلام ہے، الشاہ امام احمد رضا کا کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں زمین، چل میں ترنم لگاؤں، زمین و زمان، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز، آپ نے کلام اٹھایا اور آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے چنینو چنو تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان، دہن کس کو کہا جاتا ہے؟ منہ کو کہا جاتا ہے، اور منہ کے اندر زبان ہے، تو آپ کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے دیوان تمہارے لیے۔ کسی چیز کا کائنات کے اندر وجود نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب لبیب تاجدار کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کو امر کن سے کائنات کے اندر وجود مسعود بخشا ہے۔ اب حقیقت حقیقہ کی طرف آئے، لفظ خلق ہو گیا، امر کن، اب حقیقت حقیقہ کیا ہے؟ ایک ہے حقیقت بشریت، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، ایک ہے حقیقت نورانیت، اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اور ایک ہے حقیقت حقیقہ، یہ بھی حضور کی ایک حقیقت ہے۔ تو چیز تو کوئی نہیں تھی، کائنات کا وجود نہیں ہے، کسی چیز کو اللہ رب العالمین نے خلق نہیں کیا، تو حضور علیہ السلام کو خلق کیا، تو پھر کدھر گئے؟ وہ کہتے ہیں حقیقت حقیقہ کی تعریف یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو کائنات کے اندر بھیجنا چاہا تو لفظ امر کے ساتھ، کن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وجود مسعود بخشا، تو پھر جس وقت بنے تو ایک اس کی ذات، ایک اس کی ذات، ادھر تھی صفات، ایک ذات ہے اور ایک صفات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جس وقت اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے مجھے بھیجا تو جو رب کی صفات تھی میں اس سے گزرا، تو میں ساری رب کی صفات کے ساتھ میں محمد متصف ہوتا گیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے تو ایک ہوری سنو سبق، بہت پیارا سبق، وہ کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب بولو تو صحیح یار، وہ بھی کون کہتا ہے، وہ بھی بولو، یہ ہمارا وجود ہے، یہ نعمت ہے، ساری وجود اللہ رب العالمین نے سب کو وجود دیا، اور یہ وجود انسان کے لیے نعمت ہے، ساری نعمتیں اس وجود کے لیے، وجود نہیں تو نعمتیں نہیں ہیں۔ دیکھیں گرمی ہے، سردی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے، یہ سب نعمتیں ہیں۔ تو یہ کس کے لیے نعمتیں ہیں؟ فرمایا گیا تیرا جو وجود ہے تو اس کے لیے میں نے کائنات کے اندر تجھے نعمتیں دی، ہمارا وجود ہمارے لیے نعمت، توجہ، ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں تو وجود کے ذریعے مل رہی ہیں۔ اچھا، اب ہمیں ساری نعمتیں مل رہی ہیں ہمارے وجود کے ذریعے، چونکہ وجود نعمت ہے، تو پھر ہمیں وجود کیسے ملا؟ وہ کہتے ہیں وجود تمہیں ملا تو ہمارے ماں باپ کے ذریعے۔ اچھا، ان کا وجود کن کے ذریعے ملا گیا؟ وہ کہتے ہیں ان کا وجود ملا ان کے ماں باپ کے ذریعے۔ چلتے 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 جب آدم تک سلسلہ جاتا ہے نا، آدم تک سلسلہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں تو تنہا تھا نا، میں جنت تھی اور تنہا تھا، تو میں نے چاہ مالک کو میرا بھی ہو، میرا بھی کو ساتھی ہو، خالق منہا زوجہا، خالق منہا زوجہا، قرآن کہتا ہے ہم نے اسی سے ہی اس کی زوجہ کو بنا دیا۔ سو گئے، جب اٹھے تو کیا دیکھا؟ ایک حسن و جمال کی پیکر عورت سامنے، تو دل الجنس یمیل الی الجنس، الجنس یمیل الی الجنس، چاہ کہ میں ہاتھ لگاؤں، تو جب قریب ہونے لگے تو اللہ نے فرمایا خبردار،
اے آدم ہاتھ نہیں لگانا، حقیقت حقیقہ بولو، اے آدم ہاتھ نہیں لگانا. ہر وجود ملا، ہر نعمت ملی وجود کے ذریعے، اور وجود ملا آدم کے ذریعے، اما حوا کے ذریعے. آپ کہتے ہیں میں تو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا نہیں ہاتھ نہ لگاؤ، ابھی حلال ہے. یا اللہ حلال نہیں ہے، میرے لیے پیدا ہوئی ہے تو میں ہاتھ نہ. فرمایا نہیں اس کو حلال ہونے کے لیے پہلے حق المہر تو ادا کرو نا، حق المہر ادا کرو. مولا حق المہر کیا حق المہر ہے؟ تو پوچھے علماء سے، اس وقت مالک الملک حکم دے رہا تھا اے آدم اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے لیے حلال ہو تو حق المہر دینا پڑے گا. مولا حکم کیا ادا کروں؟ تو فرمایا اے میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، میرا نبی ہے. مولا کیا ہے؟ فرمایا اے آدم 10 مرتبہ، ایک راوی کہتا ہے 20 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی، اے آدم اس کی ذات پر درود بھیج. تو جب تو درود بھیجے گا تو یہ تیرے لیے حلال ہو جائے گی. ہمیں وجود ملا ماں باپ کے ذریعے، ماں باپ کا وجود ملا ان کے ماں باپ کے ذریعے، سب کائنات کے برتوں کو وجود ملا آدم کے ذریعے. اور آدم کہتے ہیں مجھے حوا ملی درود، بولو تو صحیح، حوا ملی مجھے درود کے ذریعے، درود نہیں بھیجا گیا گیا تو حلال ہے. فرمایا اے اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قبلہ میں پہلے خطبے کے بعد بھی میں نے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا، چونکہ آپ ہماری محبت اور عقیدت کے مرکز ہیں. قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے، میں اپنی طرف سے چونکہ یہ خطاب کر کے آ گئے اور میں ابھی کر رہا ہوں، یہ خطاب کر کے آ گئے. آپ کے لیے آئے. اچھا آپ کے لیے نہیں، محبت کے لیے شکریہ. بہرحال بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولو ذرا بلند بازار سبحان اللہ. ساری کائنات کی نعمتیں وجود کے لیے اور وجود ملا ماں باپ کے ذریعے، اور ماں باپ کو وجود ملا آدم کے ذریعے، اور آدم کو حوا ملی درود کے ذریعے. تو پتہ یہ چلے گا اے آدم بتا تو صحیح وجہ کیا ہے؟ تو آدم کہتے ہیں مجھے تو حوا ملی درود کے ذریعے. اے آقا آپ پر درود بھیجا گیا تو اما حوا کو کیا ملا؟ تو آپ کہتی ہیں میری پیشانی میں وہ نور مصطفیٰ، وہ حقیقت حقیقیہ، وہ حقیقت حقیقیہ، وہ امر کن جس کو اس کائنات کے اندر رب نے وجود مسعود دیا تھا. آپ کہتی ہیں وہ مجھے نور ملا. تو پتا چلا کائنات کا اگر وجود اس وجود کے اندر آیا ہے، ظہور پذیر ہوا ہے، تو وہ نور مصطفیٰ کے ذریعے سے ایک ہے رب کا کن کہنا، امر کن. ابو ذر غفاری فرماتے نہیں ہیں میں آ رہا تھا، حضور جلوہ گر تھے، صحابہ کبار تشریف فرماتے، تو سرکار فرماتے ہیں اے صحابہ وہ آنے والا کون ہے، وہ جو آ رہا ہے وہ کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو فلاں صحابی ہے. تو سرکار کی زبان سے نکلا نہیں یہ وہ تو نہیں ہے، یہ تو میرا غلام ابو ذر غفاری معلوم ہوتا ہے، یہ تو ابو ذر غفاری معلوم ہوتے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا وہ ابو ذر غفاری نہیں ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی، میں آگے ہوں موضوع پہ، وہ زبان جس کو وہ بھی کن کہتا ہے، چاہے لفظ خلق ہو وہ بھی کن فرماتا ہے، چاہے لفظ امر ہو وہ بھی کن فرماتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہی اول وہی بولو. ایک ہے حقیقت محمدیہ اور ایک ہے امر کن. وہی اول وہی آخر، کوئی نہیں تھا تو وہ تھے. وہی اول، علامہ اقبال ہے، کلندر لاہوری ہے، وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی غلام یہ رسول میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ.
حضرات گرامی اب دیکھ لیں نبی پاک صاحب الاولاد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز دیکھے. جب کوئی نہیں تھا تو وہ تھے, جب ہے تو پھر بھی ہیں, اور جب کوئی نہیں ہوگا تو وہ ہو کیوں. تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. بولو وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی اور اعلیٰ حضرت نے تو حد کر دیا. فرماتے بھائی نہیں میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک, بھائی مالک ہے. مالک کون ہے؟ بولے اللہ. بولے کون تھا؟ بولو. نہیں سب بولیں گے تو میں پھر آگے چلوں گا. جو خوش ہیں وہ بولے کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ پوری کائنات پر محیط کون ہے؟ واجب الوجود اللہ رب العالمین کی ذات ہے. لیکن اے امام اہل سنت ذرا آپ بھی رہنمائی فرمائیں. آپ تو فرمائیں میں تو مالک ہی کہوں گا. کیوں؟ وہ مالک کی حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. پھر یعنی محبوب و محب میں نہیں ہے میرا تیرا, یعنی محبوب و محب میں نہیں ہے میرا تیرا. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, کیونکہ اے رب سلم صدائے محمد دونوں جہاں چاہتے ہیں رضائے خدا, مگر خدا چاہتا ہے رضائے محمد. غزالی زمان راضی دوران یہاں نکتہ ارشاد فرمایا, بڑا پیارا نکتہ ہے. تبوک سے واپسی ہو رہی تھی نا حضور کی, تبوک سے جنگ تبوک سے واپسی ہو رہی ہے, پانی ختم ہو گیا. جب پانی ختم ہوا تو صحابہ نے عرض کی ہلاکنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو ہلاک ہو گئے. سرکار فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے, کدھر جائیں گے؟ بڑی طویل سفر ہے اور مسافت ہے, کس کے دروازے پہ کوئی چشمہ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, 1500 کا لشکر ہے, سواری ہیں, صحابہ کدھر جائیں گے؟ تو امام بخاری کہتے ہیں سرکار نے فرمایا صحابہ گھبراؤ نا, لا حلق علیکم اليوم, اليوم مراد آج کے دن موت علوم خمسہ. اللہ فرماتا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں موت کہاں آئے گی اور کب آئے گی, لیکن حضور فرماتے ہیں لا حلق علیکم اليوم, گھبراؤ نا میں آج تمہیں نہیں مرنے دیتا, گھبراؤ نا آج میں تمہیں نہیں مرنے دیتا. پتا چلا ایک اس کا علم ہے, ایک اس کا علم ہے, اس کا علم ذاتی ہے, اس کا علم عطائی ہے. لا حلق علیکم اليوم, نہیں مرنے دوں گا. گھبراتے کیوں؟ پانی بچا بھی ہے. جی یا رسول اللہ تھوڑا سا بچا ہے اور مشکیزہ ہے اور پانی ہے اور تو کچھ نہیں ہے. فرمایا سارا پانی اکٹھا کرو. جس وقت پانی اکٹھا ہوا مشکیزہ ہے, تھوڑا سا مشکیزہ ہے, اس کے اندر پانی ہے, 3-4 آدمی سیر نہیں ہو سکتے. لیکن سرکار نے جب دیکھا پیاس ہے اور شدت کی گرمی ہے, صحابہ کہاں جائیں گے, تو آپ کہتے ہیں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مشکیزہ ہے اور سرکار نے اپنا دست کرم بڑھایا اور اس مشکیزے کے اندر رکھا. بولو حقیقت حقیقیہ, بشریت مصطفیٰ, نورانیت مصطفیٰ, حقیقت حقیقیہ مصطفیٰ. سرکار نے ہر مقام پہ ایک حیثیت نہیں ہے, جب چاہتے ہیں جس شان کا مردی وہ اظہار فرما دیتے ہیں. ایک پہلو کو نہ دیکھو, سب پہلو کو دیکھو. سرکار نے اپنا دست کرم بڑھایا اور جو ہی سرکار نے اس مشکیزے کے اندر اپنا دست کرم رکھا تو ایک انگلی اور دوسری انگلی اور پھر تیسری انگلی اور پھر چوتھی انگلی اور پھر پنجہ 5 انگلیاں, جو ہی سرکار نے اپنا دستر کرم رکھا تو صحابہ کہتے ہیں, انس بن مالک کہتے ہیں ہمیں رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہماری جانیں, جو ہی سرکار نے دستر کرم رکھا تو 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 5 انگلیوں سے پانی کے 5 دریا جاری ہو گئے. پانی کے 5 چشمے. بڑی اعزاز ہے, حضرت اسماعیل کی بھی بڑا اعزاز ہے بھائی. کیوں؟ اگر ایڑی رگڑتے ہیں تو زم زم, بھائی بڑا اعزاز ہے. موسیٰ کا ڈنڈا ہاتھ میں ہے اور سامنے پتھر ہے, مار موسیٰ تیرے ڈنڈے کے اندر طاقت ہے.
ڈنڈا مارا فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، قرآن گواہ ہے بھائی، نبی کا معجزہ ہے بڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایڑی ذرا مار ارکت برجلک ھذا مغتسل بارد، بھائی بڑا اعزاز ہے جناب، بڑا اعزاز ہے، بڑا اعزاز ہے۔ لیکن دیکھو تو صحیح، چشمہ پتھروں سے نکلتا ہی رہتا ہے، زمین سے پانی آتا ہی رہتا ہے، پھر بھی نبی کا معجزہ ہے۔ لیکن دیکھو ہیں انگلیاں، ہیں انگلیاں، اور انگلیوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ اور ایک چشمہ نہیں، 5 چشمے انگلیاں ہیں فیض پر۔ امام اہل سنت بولے انگلیاں ہیں فیض پر اور ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ پیچھے ہو مجھے جانے دو، وہ کہتا یار رک جا، پہلے میں پیوں گا، مجھے بڑی پیاس ہے۔ انگلیاں، ایک انگلی سے نہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، انگلیاں ہیں فیض پر اور ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، پھر ندیاں پنجاب رحمت کی جاری ہیں، واہ واہ۔ نہ ریسائیں ساتیت نہ جامی نہ رنگے، نہ رومی خسرو نظامی نہ رنگے، قسم خدا دی دعائے تساڑی، اے سارا محمد دی غلامی نہ رنگے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری ہے، واہ واہ۔ یہاں کہ غزالی زماں، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، غزالی زماں راضی دوران سید احمد سید کاظمی یہاں کے نکتہ بڑا خوبصورت پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں دیکھو ہمیں زخم آئے تو کیا پانی کے چشمے نکلتے ہیں؟ بولو حقیقت مصطفیٰ، کیا زخم آئے تو کیا پانی نکلتا ہے؟ ہاں آتا تو خون ہے لیکن رطوبت ساتھ ہوتی ہے، پانی بھی مکس ہوتا ہے، لیکن آتا وہ سرخ رنگ کے اندر ہے۔ اب دیکھیے آپ کہتے ہیں وہ ہے مشکیزہ، اس مشکیزے کے اندر ہے آمنہ کلال کے دستے کرم، پنجہ توجہ، بڑا پیارا نکتہ ہے وہ، میری چونکہ اس گفتگو جو موضوع دیا گیا تھا میں نے پہلے بھی کہا کہ ذرا سکل ہے تو میں اس کو سال کرنے کی بار کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں دیکھو اعجاز مصطفیٰ، حقیقت مصطفیٰ یہ ہے کہ ہے وہ مشکیزہ، اور مشکیزے کے اندر ہے سرکار کا دست کرم، اور اس سے نکل رہا ہے پانی۔ سرکار نے فرمایا صحابہ بھیڑ نہ کرو، میں محمد جو تشریف فرما ہوں، سب سیر ہو جائیں گے، ایک لشکر نہیں، 200 نہیں، 1500 صحابہ ہیں، ان کی سواریاں ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہماری جانیں ہیں، ہم نے پیا، ٹکا کے پیا، بار بار پیا، سواریوں نے پیا۔ تو فرمانے والے کہہ رہے تھے انس بن مالک گھبراؤ نا، یہ تو 1500 ہیں، آج پوری کائنات بھی ہو تو کائنات سیر ہو جائے گی، حضور کا لنگر پھر بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، تو یہ تو مر جائیں گے حاسد جل جل کر، پیر نصیر الدین مر جائیں گے حاسد جل جل کر، چراغ گولڑا قاری صاحب مر جائیں گے حاسد جل جل کر، تنگ نہ ہو اے میرے پیمبر، دیتا جا بر بر کے ساغر، انا اعطیناک الکوثر۔ کوثر اور ہے، کثرت اور ہے، کثیر اور ہے، اور اکثر اور ہے، لیکن یہاں کثرت نہیں ہے، اکثر نہیں ہے، بلکہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اے حبیب جتنے کائنات کے اندر، جتنا ہی کائنات کے اندر خیر کثیر ہے، وہ تو میں نے آپ کے دامن کے اندر رکھ کے آپ کو کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ اچھا سنیں، ہے چشمہ، آگے ہے مشکیزہ، دستے کرم سے نکل رہا ہے پانی۔ اب غزالی زماں فرماتے ہیں حضور کی حقیقت دیکھو، پانی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ،
قرآن ہے، بولو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ، ماء پانی کو کہتے ہیں، قرآن فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. ہر زندہ چیز کی اصل ہے پانی. بولو کیا ہے؟ بولو بولو، یہ بولیں گے تو میں آگے میں نکتہ سمجھا کے بعد ختم کر رہا ہوں. ہر زندہ چیز کی اصل ہے بولو کیا ہے؟ پانی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے من الماء پانی سے پیدا کیا ہے. آپ غزالی میں فرماتے ہیں دیکھو ہر زندہ چیز کی اصل ہے پانی، اور ادھر پانی نکل رہا ہے مٹی سے. توجہ کریں، آپ کہتے ہیں حقیقت مصطفیٰ، اجاز مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ یہ ہے ہر زندہ چیز کی اصل ہے پانی. یہ نص قطعی سے ثابت ہو گیا. قرآن کہتا ہے ہر زندہ چیز کو اپنے پانی سے پیدا کیا. بھائی زمین سے نکلتا ہی رہتا ہے، آسمان سے برستا ہی رہتا ہے، پتھروں سے نکلتا ہی رہتا ہے، لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو مٹھی سے پانی نکالا. یہ اشارہ اس طرف ہے اے دنیا والو سمجھ جاؤ ہر زندہ چیز کی اصل ہے پانی، اور پانی نکل رہا ہے میرے آقا کی مٹھی سے. تو معنی یہ ہوگا ساری کائنات محمد کی مٹھی کے اندر بند ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. سجدہ کرتا ہوں میں نمازی ہوں یہ ہے نہیں، یہ تو چل رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، یہ پی رہا ہے، یہ صدقہ آمنہ کے لال کا ہے. اس لیے ربیع الاول آتا ہے تو سنیوں کے چہروں پہ باہر آ جاتا ہے. ہاں گناہگار صحیح کیوں نہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں جو کچھ ملا ہے، جو کچھ ملے گا حضور کا صدقہ ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو یہ جہان ہے. اس صورت نو میں جان آکھا مجدد گولڈوی، اس صورت نو میں جان آکھاں. پھر میں نہیں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں. اچھا پھر بھی سیر نہیں ہوئے، پھر میں نہیں سچے آکھاں دے رب دی شان. ایک ہے رب کی شان، ایک ہے حضور کی شان. میں نہیں آپ کی شان یا رسول اللہ آپ کی نہیں ہے، آپ کی شان ان کی شان ہے. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آنے کے جانے جہان آکھاں، سچی آکھاں تے رب دی شان آکھاں. یہ شان تو شانہ سب ہے. ساری کائنات دی اصل پانی ہے، اور پانی نکلا حضور دی مٹھی چوں. معنی یہ ہے ساری کائنات حضور کی پنجے کے اندر بند ہے. ایسے کریں زلزلہ طاری ہو جائے، ایسے کریں پوری کائنات کو احاطے کے اندر لے. انگلی کی طاقت زیادہ ہے یا پنجے کی؟ انگلی اور ہے، پنجہ اور ہے. پنجے کا تعلق بازو کے ساتھ ہوتا ہے شاہ جی، اور بازو کا تعلق ذات کے ساتھ ہوتا ہے. ذات ہوگی تو بازو کام کرے گا، بازو ہے تو پنجہ کام کرے گا، اور پنجہ ہے تو انگلی کام کرے گی. جس کی انگلی کی طاقت یہ ہو، اشارہ ہو تو انگلی، بھئی پنجہ اور ہے اور انگلی اور ہے. انگلی اٹھے، انگلی اٹھے ان شکل قدر علی حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے ہیں دیکھ لو پھر جس کی انگلی کی طاقت یہ ہے اس نبی کے پنجے کی طاقت کتنی ہونی چاہیے. جس کی پنجے کی طاقت یہ ہے اس کے بازو کی طاقت کتنی ہونی چاہیے. جس کے بازو کی طاقت یہ ہے اس کی ذات کی طاقت کتنی ہونی چاہیے. سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ. تو بھائی کوئی نہیں تھا تو وہ تھا. مکتوبات امام ربانی آپ کہتے ہیں خلقت من نور اللہ، خلقت من اول ما خلق اللہ نوری. کوئی چیز نہیں تھی، کوئی اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ، کوئی چیز نہیں تھا نور مصطفیٰ. فرمایا خلقت من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں. اور والمؤمنون من نوری، والمؤمنون من نوری، ساری کائنات میں محمد کے نور سے.
تو ہمیں تو وجود ہی ملا ہے تو حضور کے صدقے سے ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جملوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو میں نے سبق پیش کیا اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا ذوق اور ولولہ پچھلے دفعہ بھی میں 2-3 مرتبہ آیا ہوں، لیکن آج زیادہ تھا الحمدللہ۔ یہ جو اعزاز ہے وہ کہ علامہ صاحب کو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو دین کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ بہت بڑا نام ہے ان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مسلک کی خیر ہو، ہمارے علماء کی خیر ہو۔ اس وقت اہل سنت پر بڑا کڑا وقت ہے، آپ دیکھ لیں کہ بہت زیادتی کی جا رہی ہے، فیصلے ہو چکے ہیں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اس کے باوجود بھی کتنی زیادتی کر رہے ہیں۔ بہرحال چونکہ تھوڑا سا زیادہ بولیں گے تو پھر چونکہ حالات اس طرح کے فورس رول کے اندر اس کو ڈال دیں۔ بہرحال دعا کیا کریں اللہ علماء اہل سنت کی خیر کرے، مساجد اہل سنت، مدارس اہل سنت، عوام اہل سنت کی خیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت ہی مشکل موضوع تھا، لیکن موضوع میں رہتے ہوئے جی آقا علیہ السلام کی شان کو، عظمت کو بیان کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید عزت عطا فرمائے، ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ دوران خطاب کی بلا استاد صاحب تشریف لائے، قاری صاحب تشریف لائے، ساتھی جتنے بھی آئے میں ان کو دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل انشاءاللہ العزیز ہماری 11ویں محفل پاک ہوگی، جس میں خصوصی کتاب جو ہوگا سلطان فیاض الحسن شاہ صاحب جی مجد ان کا ہوگا، حق باؤ سرکار کے آستانے سے وہ تشریف لائیں گے۔ تمام آباؤ سے گزارش ہے کہ نماز فجر جو ہے وہ باجماعت ادا کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدقہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اللهم صل وسلم على سيدنا شفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد الملك وسلم وسلم عليه۔ اللهم احينا الاسلام، اللهم احينا الاسلام، اكرمنا بالايمان بحرمة النبي اخر الزمان، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ الہ العالمین تلاوت ہوئی تشریف ہوئی جو کچھ قرآن و سنت کے مطابق پیش کیا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے سب کا ثواب تائیداری کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے آپ کے توسل سے جملہ صحابہ اکرام، ازواج مطہرات، ائمہ مفسرین، صحابہ کبار، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، تمام کی روح کو حصال کرتے ہوئے قبول فرما۔ اور یا اللہ شیخ غلام صاحب، شیخ غلام صاحب اور ان کے اقرباء دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی روح کو اصالِ ثواب کرتے ہوئے ان کے لواحقین کو الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جو چلے گئے ان کی کامل اکمل مغفرت فرما۔ ذکر مصطفیٰ کا صدقہ ہم سب کو دین دنیا کی بھلائی نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، دین و دین کا صحیح کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے مسلک کا مولا سپاہی بنا، علماء اہل سنت کی حفاظت فرما، عالمین کی خیر فرما، قدم قدم میں اپنا فضل، قدم قدم میں اپنی رحمت نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے میرے مولا جتنے احباب تشریف فرمائے اور جو نیک آرزویں نیک حاجات دلوں میں لے کے بیٹھے ہیں، ذکر مصطفیٰ کا صدقہ سب کی نیک حاجات پر جو بیمار
میں شفا عطا فرما، پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرما، تمام کی اولادوں کو نیک بنا، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا پہرے دار بنا، الہ العالمین۔ خاص طور پہ دعا فرمایا کریں، اے مالک ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا، ملک خطرات سے محفوظ فرما، الہ العالمین حضور علیہ السلام کی ساری امت کی خیر۔ اللهم احينا الاسلام واغفرنا الايمان بحرمة نبيك الامام، اللهم انا نفسي ظلما كثيرا، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين۔ میرے گھر آؤ جے آقا، میرے گھر چاندنی ہووے، میرے گھر آؤ جے آقا، میرے گھر روشنی ہووے، میرے گھر آ